بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نماز کتنی رکعتیں ادا کریں اور اس کی نیت کیسے کی جائے؟ ناظرین، اکثر افراد اس بابرکت رات میں تو نماز ادا کرتے ہیں، مگر ان سے چند ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی بحث میں ہم ان تمام پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ شب برات کے نوافل کی نیت کیسے کی جائے، کیا ان میں کوئی مخصوص سورت پڑھنا ضروری ہے، کیا کوئی دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس مبارک رات کی عبادت کے لیے سونا لازمی ہے یا بغیر سوئے بھی ہم اپنی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ شب برات کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے، اس کا بہترین وقت کون سا ہے، اور اس رات میں کتنی رکعتیں پڑھی جا سکتے ہیں، یہ تمام تفصیلات اور باریکیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کی کئی علمی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ رات واقعی بہت فضیلت اور برکت والی ہے، جس کا ہم سب کو حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے اور خالق کائنات کو اس رات میں اپنے بندے کا گر گرانا بہت پسند ہے۔ یاد رکھیں کہ شب برات کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایسی بابرکت راتوں کا ذکر فرمایا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق کی بندگی کریں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے اور زندگی کے معاملات میں برکت آتی ہے۔ جو شخص ایسی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے کائنات کی ہر چیز سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا رابطہ کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ شب برات کی نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ دراصل نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہہ کر نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں شامل ہے اور نہ واجبات میں۔ البتہ اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے، لیکن نہ کہے تو کوئی حرج نہیں، اور ایسا ہرگز نہیں کہ جب تک زبان سے الفاظ نہ ادا کریں تب تک نیت یا نماز نہیں ہوگی۔ بالکل اصل نیت وہ ہے جو دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں شب برات کے نفل پڑھ رہا ہوں، اور بس یہی کافی ہے۔ تاہم اگر الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی نیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کے بعد نماز شروع کرے۔ نیت کے بارے میں ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شب برات کی عبادت کے لیے سونا شرط نہیں، اب عشاء کے بعد سے ہی عبادت شروع کر سکتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں
کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے تو عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نفل کا وقت ختم۔ اس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 یا 3 بجے اٹھیں تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے تازہ وضو کرنا نور علی نور ہے۔ اگر عشاء کے وضو سے نفل پڑھے تو جائز ہے، مگر نیا وضو زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ایک صورت اور دوسری میں دوسری صورت پڑھنا لازمی ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی صورت کی مخصوص تعداد متعین نہیں۔ آپ ہر رکعت میں صرف ایک صورت پڑھیں تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو درست ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ جو صورت یاد ہو اس کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ سورتوں کی لمبائی نفل میں فرض نہیں، ہاں اگر زیادہ قرآن یاد ہو تو لمبی قرأت کریں، کیونکہ نفل میں قیام جتنا لمبا ہو اجر اتنا زیادہ۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا افضل ہے، تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ رہے۔ گھر میں نفل ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، اور گھر والوں میں دین کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر شروع کریں۔ یہاں اہم بات کہ تکبیر اور قرأت میں اتنی آواز ہو کہ اگر شور نہ ہو تو اپنے کانوں تک پہنچے۔ بہت سے لوگ دل ہی میں پڑھتے ہیں اور ہونٹ نہیں ہلتے، تو یاد رکھیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قاعدہ وہی ہیں جیسے عام نمازیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں اور گر گرا کر مانگنا ان راتوں کی روح ہے۔ گناہوں کی معافی، رزق کی تنگی دور کرنے اور امت کی خیر کی دعا کریں۔ آپ مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے اور دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس سے دعا کی قبولیت بڑھتی ہے۔ اس وقت کی خاموشی نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن کی مصروفیت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر یہ وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے دعا میں وہ طاقت آتی ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو یا حاجت پوری نہ ہو تو رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار خالی نہیں جاتی۔ شب برات کی رات میں عبادت کی کثرت کریں، قیام کریں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیام کرو
یعنی نوافل کی کثرت۔ اگر قضا نمازیں ہوں تو ادا کریں، مقصد رات میں قیام ہے، نوافل پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں پوری رات قیام کریں یا تلاوت کریں، مگر جو خاص 4 رکعت نماز میں بتانے جا رہا ہوں وہ مس نہ کریں۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس سے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر ہو سکے تو یہ روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں 1 بار، مہینے میں 1، سال میں 1 یا زندگی میں 1 بار ضرور۔ تو یہ رات اس خاص عبادت کے ساتھ گزاریں۔ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات ہے اور اس میں یہ عظیم نماز کا اہتمام کریں۔ قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار کریں اور یہ 4 رکعت ضرور پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ پہلے نیت کریں، دل کا پختہ ارادہ کہ 4 رکعت نفل اس طریقے پر پڑھ رہا ہوں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اعوذ اور بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات، رکوع میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، قوما میں 10، پہلے سجدے میں تسبیح کے بعد 10، جلسہ میں 10، دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10۔ اس طرح 1 رکعت میں 75 مرتبہ، 4 میں 300، دوسری رکعت بھی اسی طرح، قاعدہ میں تشہد، دعا پڑھ کر سلام پھیرے۔ یہ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل رات کا آخری حصہ یعنی سحری کا وقت، یہ مغفرت کی گھڑی ہے، مس نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ سے مانگیں، وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مانگنے کی رات ہے، گناہوں کی بخشش، رزق، عافیت، گھر والوں کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرتا ہوں تاکہ اس وقت کی عظمت معلوم ہو۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ بخشے دوں، رزق طلب کرنے والا کہ عطا کروں، بیمار کے شفا دوں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اسے حاصل کریں۔ اچھا، شب برات کب ہے؟ 2026 میں 3 فروری ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن۔ 3 فروری منگل جیسے ہی ختم ہو، سورج غروب کے بعد مغرب سے طلوع فجر تک یہ شب برات کی رات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیت کے لیے لمبے الفاظ ضروری نہیں، نہ صورتوں کی قید، بس سچی تڑپ اور اخلاص چاہیے۔ اگر زندگی میں مشکل ہے یا دعا قبول نہ ہو تو اس رات اٹھیں، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عبادت کی توفیق دے اور سجدوں کو قبول فرمائے۔ امید ہے یہ باتیں سمجھ آ گئیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ اگر یہ معلومات سے کچھ نیا سیکھا تو دوسروں تک پہنچائیں اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔